کیا نیل پالش اگر لگی ہو تو وضو ہو جائے گا؟ اگر عام حالت میں لگی ہوئی ہے اور غسل بھی کرنا ہے، یعنی پاکی حاصل کرنی ہے، تو کیا وضو اور غسل دونوں ہو جائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو وضو اور غسل کا طریقہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ غسل کا طریقہ بڑا سادہ اور آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ظاہر جسم پہ پانی بہانا ہے۔ ہوں، 3 فرض ہیں اس کے۔ صحیح۔ ایک تو کلی کرنی ہے، ہوں، اور اس طرح کرنی ہے کہ ہمارے منہ کا اندر کا تمام حصہ بھیگ جائے اس سے۔ صحیح۔ اور دوسرا فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے، ہوں، یہاں تک کہ نرم حصے تک پہنچ جائے صحیح۔ اور ہمیں پانی کی ٹھنڈک محسوس ہو۔ ہوں، اور تیسرا فرض ہے ظاہری جسم پر پانی بہانا۔ ٹھیک۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہیں، صحیح۔ بہنوں کے لیے بھی اور بھائیوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی مردوں خواتین کا اس میں کوئی فرق نہیں۔ صحیح۔ ظاہری جسم پر پانی بہانا جب فرض ہے، اور پانی بہانے سے مراد یہ ہے کہ جسم کے ہر حصے پر 2 قطرے پانی پہنچ جائے۔ ہوں، اگر آپ بتاتے ہیں کہ جناب نیل پالش لگی ہوئی ہے، تو نیل پالش کی ہوتی ہے تہ، جس کو آپ جرم کہتے ہیں، صحیح۔ جمی ہوئی ہوتی ہے۔ جب تک اسے ہٹائیں گے نہیں تو آپ کی ظاہری جسم کے اوپر وہ پانی پہنچ نہیں پہنچے پائے گا گا۔ نہیں، بالکل۔ تو ایک اگر بال کے برابر باریک جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہو پائے گا۔ ہوں، اسی طرح میں وضو کے فرائض بھی آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تو ظاہر وضو کے فرائض کیا ہیں؟ وہ بھی۔ چہرہ دھونا، ہوں، ہاتھ دھونا کہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اب یہ جو 4 جسم کے حصے ہیں جن کے لیے حکم دیا گیا، جس میں سے 3 کو دھونا ہے فرض ہے۔ اور 1 کو مسح کرنا ہے، مسا تو اب جو دھونے والے ہیں وہاں بھی 2 قطرے پانی بہ پہنچنا جائیں، ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے ہمارے ناخن جو ہیں اسی میں خواتین شامل ہے۔ کے اس میں شامل ہیں، غسل میں بھی شامل ہیں اور دونوں۔ وضو میں شامل ہے۔ تو وہاں اگر 2 قطرے پانی نہیں پہنچتا اس کی وجہ سے، کیونکہ تہ لگی ہوئی ہے، تو پھر ہمارا غسل یا وضو مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہٹائیں۔ لگانا وہ الگ معاملہ ہے کہ لگا سکتی ہیں، مصعب نے اجازت دے دی ہے، لیکن نماز میں اور وضو میں اور غسل میں احتیاط کرنی ہوگی کہ اس کو ہٹانا ہوگا۔